امریکہ ایک جانب بھارت کو اربوں ڈالر کا اسلحہ فروخت کر رہا ہے تو وہیں دوسری جانب ایران پر سخت دباؤ برقرار رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے سخت بیانات پر ایران نے بھی جوابی رد عمل دے دیا ہے۔ ایران نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ایران اگر ضرورت پڑی تو اپنے جوہری ترقی کو مکمل کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، اس پر کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا ہر طریقے سے ارادہ رکھتا ہے اور اس حوالے سے کسی بھی دھمکی یا دباؤ کو خاطے میں نہیں لائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی جوہری عزائم کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ لیٹس واچ دیٹ۔ اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ نے کیا کہا تھا وہ بھی دیکھیے۔ امریکہ اس وقت چین کی مخالفت کے لیے بھارت کو تیار کر رہا ہے، یہ بات تو ہم اکثر کافی دیر سے جانتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ بھارت کو F-35 لڑاکا طیارے دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اہل غازہ سے اظہار یکجہتی کے لیے وفاقی دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی، خاص طور پہ بیرونی دنیا کے مندوبین نے بھی اس میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کرتے ہوئے فلسطین کا معاملہ دنیا میں اٹھائے۔ ذرا دیکھیے۔ I'm very honored to have Asif Luqman Qazi joining me here. Thank you so much. اور میجر جنرل زاہد محمود بھی ہمیں جوائن کریں گے. Thank you so much both of you gentlemen. آپ سے آغاز کروں گی لقمان صاحب. جو کانفرنس تھی اس میں obviously آپ نے یہ ایک کوشش کی کہ لوکلی بھی آواز اٹھے، انٹرنیشنلی بھی آواز اٹھے. جو اس وقت امریکہ کے پلانز ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات آ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا خیال کا اظہار کیا غیر ممالک کے لوگوں نے؟ دیکھیں، یہ تو صہیونیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صہیونیت جو ہے یہ تو ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے اور یہ ایز سچ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا پلان نہیں ہے۔ یہ وہ اسرائیلی صہیونیت کی بات کر رہا ہے، صرف زبان جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی استعمال ہو رہی ہے، اور یہ وہی منصوبہ ہے جو وہ 100 سال سے لے کر چلے ہوئے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نیل سے جو فرات تک یہ علاقہ ہمارا ہے اور یہاں پر ہم یہودیوں کو لا کر بسائیں گے اور گریٹر ایک اسرائیل بنائیں گے۔ تو یہ اس منصوبے کا حصہ ہے جو 1918 میں شروع ہوا بالفور ڈکلیریشن سے، 1948 میں اسرائیل کا قیام درمیان میں آیا۔ اس کے دوران کئی قتل عام انہوں نے کیے، پہلے برطانیہ سے انہوں نے سپورٹ حاصل کی، اس کے بعد اب امریکہ کی سرپرستی میں اب یہ جو غزہ کی جو ساری نسل کشی کی جنگ ہے، یہ امریکہ کی سرپرستی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے وہ۔ امریکہ نے $30 ارب کا اسلحہ فراہم کیا ہے اور بمباری کر کے مکمل غزہ کو تہس نہس کر دیا ہے۔ رائٹ۔ سو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس پہ بھی بڑا اس کانفرنس میں ڈسکشن ہوئی کہ مغربی میڈیا یا ہمارا جو میڈیا مسلم میڈیا ہے اس کا کیا کردار رہا ہے، اور جو 8 اکتوبر کے بعد ہوا ہے غزہ میں وہ شاید ابھی تک دنیا کو نہیں پتہ چلا ہے۔ جی بالکل، یعنی یہ مغربی اور مشرقی سے ہٹ کر اب پوری دنیا 2 کیمپوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک وہ لوگ جو کہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ اصول کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایک ایسا عالمی نظام چاہتے ہیں جو انصاف پر مبنی ہو۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ فاشسٹ نظریات کے حامل ہیں اور جو امریکہ کی سرپرستی میں اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کی سرپرستی میں ایک فاشسٹ نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا 2 کیمپوں میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ خود مغرب کے اندر جو ہے پہلی دفعہ ایسا رد عمل سامنے آیا کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں طلبہ نکلے، اسرائیل کے خلاف نکلے، انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند یہ ڈویژن اب میڈیا میں بھی اور لوگوں میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ڈویژن تمام ایک کراس سیکشن میں ہے سوسائٹی کے۔ رائٹ۔ سو جو اس وقت انٹرنیشنلی ہو رہا ہے، I'll involve you میجر جنرل زاہد محمود. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ کیا اور پھر ان کی طرف سے ایک آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ ہم مدد بھی کریں گے اور یہ F-35 طیاروں کے ساتھ کروڑ ڈالرز کا جدید اسلحہ بھی فراہم کریں گے. یہ اس وقت اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی فریاد چند وجوہات ہو سکتی ہیں اور بلکہ ہیں وہ اسی طرح کا. پہلے تو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں وہ جو بھارت نے اپنے آپ کو کہتا تو نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے، بٹ پرائمریلی ایک واچ ڈاگ کے طور پر وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. اور انڈیا بڑے کننگلی
چائنا کو سامنے رکھ کے، چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی کو سامنے رکھ کے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اپنی جو بھی اسٹرینتھ ہے وٹ ایور دے آر ڈرائنگ اٹ از اونلی پاکستان اسپیسیفک، کسی کو اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے اوپر پھر اس کی امپلیکیشن یہی ہے کہ ہم نے بھی اپنی تیاری کو، اپنی جو ڈیٹرنس ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے ان آل اسفیئر. تو یہ F-35 بے شک وہ جو بھی ٹرمپ کو کہہ کر حاصل کرے، اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہی ہوگا، کیونکہ انڈیا ول نیور ٹیک اے چانس اگینسٹ چائنا کہ وہ ملیٹریلی ان کو انگیج کرے کسی فیلڈ پہ. اس کا آپ ایک اندازہ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو بھی بارڈر کے اوپر ان کی آپس میں چائنا اور ان کا ہوا ہے تو کتنا انڈیا نے ملیٹریلی ان کو رسپونڈ کیا ہے، بات چیت زیادہ کی ہے، شور زیادہ مچایا، لیکن رسپونڈ نہیں کیا. دوسرا جو امریکہ کا فریہ جو ملٹری کمپلیکس ہے، انہوں نے یہ ویپنز بیچنے ہیں. وار آلویز ان کا لیڈ اکنامک انسٹرومنٹ رہا ہے، پولیٹیکل انسٹرومنٹ بھی رہا ہے اور اکنامک انسٹرومنٹ بھی رہا ہے. تو چونکہ نریندر مودی جو تھے وہ فرانس کے ساتھ بھی ان کا وزٹ تھا، تو اس وقت ان کا کمپٹیشن ہے، تو اس لیے امریکہ نے ان کو آفر کیا ہے اور وہ میکسیمم اسلحہ اب انڈیا کو بیچنا چاہیں گے. اپنا جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے ورکنگ کا، امریکہ اسی پالیسی کے اوپر گامزن ہے. بٹ یہ ساری چیزیں تھریٹن پاکستان کو کر رہی ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی کو سیریس چیلنجز ہوں گے اس ڈیل کے ساتھ. رائٹ، انٹرسٹنگ. سو آئی کم بیک ٹو یو قاضی صاحب. الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بھی اس کو کور کرتے رہے ہیں. 5.5 ارب روپے کی امدادی سرگرمیاں غازہ میں کی گئی ہیں اور اب 15 ارب روپے کی ری بلڈ غازہ مہم بھی شروع کی گئی ہے. اگر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا سکے. جی، کیونکہ لوگوں کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے شاید. ہاں نہیں، یہ تو 5.5 ارب تو ذرا پرانی بات ہے. اب تو یہ 10 ارب کو کراس کر گیا ہے، جو غزہ کی جو ریلیف کا کام ہے. اور الخدمت فاؤنڈیشن کے وہاں پر کنیکشنز ہیں ترک این جی اوز کے ساتھ، چونکہ ترک این جی اوز وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، ان کی فلائٹس بھی جا سکتی ہیں اور وہاں پر، تو وہ ان کولیبوریشنز کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ریلیف. اور پھر مصر کے راستے سے بھی ایک راستہ ہے وہاں غزہ، اس میں مصر کی حکومت کے ساتھ مل کر خدمت فاؤنڈیشن یہ کام کر رہے ہیں. تو بڑی تعداد میں گیا بھی ہے، لیکن غزہ میں اتنی صورتحال جو ہے، انسانی صورتحال اتنی خراب ہے، وہاں پر خوراک میسر نہیں ہے. وہاں اس وقت جو غزہ کی جو 22 لاکھ آبادی ہے اس کی 80% جو ہے وہ گھروں سے باہر ہے. ان کو ٹینٹس کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی چھت کے نیچے وہ پناہ لے سکیں، کیونکہ ان کے اپنے گھر تباہ ہو چکے ہیں. فوڈ کے اور میڈیسن کی بلاکیڈ ہے، وہ بہت تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں. یہ جو ابھی غزہ کی جنگ بندی ختم ہوئی تھی اور جو ایک کرائسس بن گیا تھا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس تھی وہ اسرائیل نے بند کر دی تھی. تو اس پر حماس نے پھر اعلان کیا کہ اگر آپ معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی پابند نہیں ہوں گے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا. اس پر کرائسس بن گیا تھا. اس کے بعد اب مصر اور قطر نے کچھ نیگوشیٹ کر کے تو دوبارہ سے اس کو بحال کیا. تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ حکومتوں کو سامنے آنا چاہیے. جو گلف کے امیر ممالک ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، جن کو یہ وسائل ظاہر ہے کہ عوام کے وسائل ہیں، کسی ایک خاندان کے نہیں ہیں، ان کو بروئے کار لانا چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے. جو غزہ کی ری بلڈنگ ہے اس میں ان کو بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.